سورہ شعراء۔ خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے، رحم والا ہے۔ طا سین میم، یہ ہیں آیات ایک روشن کتاب حق کی۔ شاید اے پیمبر جان ہی کھو دیں گے آپ اس فکر میں اپنی کہ کیوں ایمان نہیں لاتے یہ کافر۔ ہم اگر چاہیں کریں نازل نشانی آسمانوں سے کوئی ایسی کہ جس کے سامنے یہ گردنیں اپنی جھکا دیں، اور کوئی تازہ نصیحت آئے ان کے پاس جو رحمان کی جانب سے، اس سے موڑ لیتے ہیں یہ منہ۔ اب جب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، جلد ہی ان کو خبر ہو جائے گی اس کی کہ جس کا یہ اڑاتے تھے مذاق۔ اور کیا نہیں دیکھا زمین کی سمت ان لوگوں نے، ہم نے ہر طرح کی عمدہ چیزیں اس میں پیدا کی ہیں، بے شک اس میں بھی ہے ایک نشانی قدرت حق کی، مگر ان میں سے اکثر لانے والے ہی نہیں ایمان۔ یقیناً آپ کا رب سب پہ غالب اور نہایت مہرباں ہے۔ اے پیمبر یاد کیجئے آپ کے رب نے جو دی آواز موسیٰ کو کہ جاؤ قوم ظالم کی طرف، فرعون کے لوگوں کی جانب، کیا ڈریں گے وہ نہیں؟ کہنے لگے موسیٰ اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہیں مجھ کو نہ جھٹلا دیں، اور اس ڈر سے میرا سینہ ہے گھٹتا اور زبان چلتی نہیں میری، سو تو پیغام دے ہارون کو وہ ساتھ دے میرا۔ ہے مجھ پر قتل کا الزام بھی، ڈرتا ہوں میں ان سے کہیں یہ مار ہی ڈالے نہ مجھ کو۔ حق تعالی نے کہا ہرگز نہ یوں ہوگا، چلو دونوں ہماری آیتیں دے کر، تمہارے ساتھ ہیں سننے کو ہم موجود۔ تم دونوں چلو فرعون کے پاس اور کہو اس سے کہ اے فرعون، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، قوم اسرائیل کو تو بھیج دے فوراً ہمارے ساتھ۔ یہ کہنے لگا فرعون کیا ہم نے تمہیں پالا نہیں بچپن میں، اور پھر کیا نہیں تم نے گزارا ہم میں اپنی عمر کا حصہ؟ ہوا ایک جرم بھی تم سے، نہایت تم ہو ناشکرے۔ کہا موسیٰ نے مجھ سے جرم وہ سرزد ہوا تھا ناگہاں جب تھا میں ناداں، تم سے ڈر کر بھاگ اٹھا میں، پھر میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور پیغمبر بنایا۔ کیا یہی احسان تمہارا مجھ پہ ہے؟ تم نے بنایا قوم اسرائیل کو اپنا غلام۔ اس پر کہا فرعون نے سارے جہاں کا رب ہے کیا؟ کہنے لگے موسیٰ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان ہر شے کا، گر تم کو یقین ہو۔ پھر کہا فرعون نے ان سے جو گرد و پیش تھے اس کے، نہیں سنتے ہو کیا تم لوگ؟ موسیٰ نے کہا وہ رب تمہارا ہے، تمہارے باپ دادا کا بھی وہ رب ہے۔ کہا فرعون نے لوگوں یہ پیغمبر جو آیا ہے تمہارے پاس دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ رب ہے مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان ہر شے کا، گر تم عقل رکھتے ہو۔ کہا فرعون نے میرے سوا تم نے کسی بھی اور کو معبود ٹھہرایا تو تم کو قید کر ڈالوں گا۔ موسیٰ نے کہا چاہے تمہارے پاس لے آؤں کھلا ایک معجزہ۔ فرعون یہ کہنے لگا سچے ہو تو اس کو کرو تم پیش۔ موسیٰ نے وہیں پھینکا عصا اپنا تو فوراً بن گیا ایک اژدہا وہ، اور اپنا ہاتھ پھر باہر نکالا جب گریباں سے تو سب کے سامنے وہ جگمگا اٹھا۔ کہا فرعون نے یہ دیکھ کر ان سے جو درباری تھے اس کے، یہ بہت ماہر ہے جادوگر، جو بس یہ چاہتا ہے اپنے جادو سے تمہیں اس سرزمین ہی سے نکالے۔ اب بتاؤ کیا کریں اس کا؟ کہا سب نے کہ آپ اس کو اور اس کے بھائی کو ٹھہرائے رکھیں اور سبھی شہروں میں ہر کاروں کو بھجوا دیں، وہ لائیں آپ کے پاس ایسے جادوگر جو ماہر ہوں۔ پھر ایک دن سارے شہروں سے اکٹھے ہو گئے معروف جادوگر۔ عوام الناس کو بھی حکم تھا حاضر ہوں سارے، تاکہ جادوگر اگر جیتیں تو ان کی پیروی کر لیں،
لگے فرعون سے کہنے یہ جادوگر، اگر ہم جیت جائیں کیا کوئی انعام پائیں گے؟ کہا فرعون نے، ہاں میرے درباری بنو گے تم۔ کہا موسیٰ نے یہ جادوگروں سے، پھینک دو میدان میں تم کو جو کچھ بھی پھینکنا ہے۔ پھینک دی، پھر سب نے چھڑیاں اور اپنی رسیاں، اور یہ لگے کہنے، قسم فرعون کے اقبال کی، ہم ہی رہیں گے غالب و فاتح۔ عصا موسیٰ نے جب پھینکا تو اس نے اژدہا بن کر ہڑپ کر ڈالا ان کے جھوٹے کرتب کو۔ یہ جب دیکھا تو سارے گر گئے سجدے میں جادوگر، یہ کہہ اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں رب العالمین پر، یعنی رب موسیٰ و ہارون پر۔ فرعون یہ کہنے لگا، میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو تم اس پر؟ یقیناً یہ تمہارا ہے گرو جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ ابھی معلوم ہو جائے گا تم کو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا الٹی جانب سے، چڑھاؤں گا تمہیں سولی پہ۔ وہ کہنے لگے، پرواہ نہیں کوئی کہ ہم کو اپنے رب کی سمت ایک دن لوٹ جانا ہے، ہمیں امید ہے یہ رب ہمارا بخش دے گا سب خطاؤں کو، کہ ہم ایمان لانے والوں میں ہیں اولین سب سے۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ کو، راتوں رات بندوں کو میرے تم لے کے چل نکلو، کیا جائے گا تم سب کا تعاقب۔ اور ادھر فرعون نے شہروں میں ہر کاروں کو دوڑایا کہ جو موسیٰ کے ساتھی ہیں وہ مٹھی بھر ہیں گو تعداد میں، لیکن دلایا ہے ہمیں غصہ انہوں نے سخت، ہم پوری طرح چوکس ہیں۔ آخر ہم نے باہر کر دیا فرعونیوں کو مصر کے باغوں سے، چشموں سے، خزانوں اور عمدہ مسکنوں سے، اور بنایا ہم نے ان چیزوں کا وارث قوم اسرائیل کو۔ سورج نکلتے ہی وہ سب ان کے تعاقب میں چلے۔ دونوں نے ایک دوجے کو جب دیکھا تو موسیٰ کے جو ساتھی تھے لگے کہنے کہ ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ لگے کہنے، نہیں ہرگز نہیں، ہے ساتھ میرے رب میرا جو راہ دکھلائے گا مجھ کو۔ وحی کی موسیٰ کو پھر ہم نے کہ دریا پر عصا مارو، سو یکدم پھٹ گیا دریا، اور اس کا ہر بڑا ٹکڑا تھا گویا ایک پہاڑ، اور اس جگہ ہم دوسروں کو بھی قریب ان کے تھے لے آئے۔ لیا ہم نے بچا موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو، اور ڈبویا دوسروں کو یعنی سب فرعونیوں کو۔ بالیقین اس میں بڑی عبرت ہے، لیکن ان میں اکثر لانے والے ہی نہ تھے ایمان۔ بے شک آپ کا رب سب پہ غالب اور نہایت مہرباں ہے۔ اور اے پیغمبر سنائے ان کو ابراہیم کا قصہ، جو منہ بولے تھے ان کے باپ ان سے اور اپنی قوم سے پوچھا انہوں نے جب کہ تم کرتے ہو کس کی بندگی؟ کہنے لگے ہم بندگی کرتے ہیں بس اصنام کی اور اس پہ قائم ہیں۔ کہا جب تم پکارو تو یہ سنتے ہیں بھلا، اور تم کو دے سکتے ہیں کیا نفع و ضرر؟ کہنے لگے ہم کو نہیں معلوم، ہم نے یوں ہی اپنے باپ دادا کو ہے پایا۔ پھر کہا تم کو خبر بھی ہے جنہیں تم پوچھتے ہو اور تمہارے باپ دادا بھی، سبھی یہ میرے دشمن ہیں سوا رب جہاں کے، جس نے ہے پیدا کیا مجھ کو، وہی ہے رہنما میرا، وہی مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے، وہی مجھ کو شفا دیتا ہے جب بیمار پڑتا ہوں، وہی دے گا مجھے موت اور کرے گا پھر وہی زندہ بھی مجھ کو، اور وہی ہے جس سے ہے امید مجھ کو، حشر کے دن بخش دے گا وہ گناہوں کو میرے۔ پھر کی دعا، اے رب عطا کر مجھ کو علم و فہم، اور شامل مجھے کر نیک لوگوں میں، اور آنے والی نسلوں میں بھی سچی نیک نامی کر عطا مجھ کو، مجھے نعمت سے پر جنت کا وارث بھی بنا، اور بخش دے منہ بولے میرے باپ کو بھی، وہ ہے بے شک گمراہوں میں سے۔ اور اس دن جب دوبارہ لوگ سب زندہ کیے جائیں گے، مت رسوا مجھے کرنا، نہ اس دن کام آئیں گے کسی کے مال اور اولاد، بس اس کے سوا درگاہ رب میں لے کے جو قلب سلیم آئے۔ قریب اس روز لائی جائے گی جنت نہایت متقی لوگوں کے، اور دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے گا سارے گمراہوں کے سامنے۔ یہ پوچھا جائے گا پھر ان لوگوں سے اب وہ ہیں کہاں؟
کرتے تھے پوجا تم خدا کو چھوڑ کر جن کی، بھلا وہ اب تمہاری کچھ مدد کرتے ہیں یا بدلہ وہ لے سکتے ہیں کوئی؟ وہ سبھی بھٹکے ہوئے لوگوں کے ساتھ اوندے ہی ڈالے جائیں گے دوزخ میں، اور ابلیس کے لشکر بھی آپس میں وہ لڑتے اور جھگڑتے یہ کہیں گے پھر، قسم اللہ کی ہم تھے بہت گمراہ کہ ہم تم کو سمجھ بیٹھے برابر رب اعلیٰ کے، گناہگاروں نے ہی گمراہ کیا ہم کو، نہیں کوئی سفارش کرنے والا اب ہمارا، اور نہ سچا دوست ہی کوئی جو حامی ہو ہمارا۔ کاش دنیا میں ہمیں ایک بار پھر موقع ملے جانے کا، اور شامل ہوں ہم بھی مومنوں میں۔ بالیقین اس میں بڑی عبرت ہے، لیکن ان میں اکثر لانے والے ہی نہ تھے ایمان۔ بے شک آپ کا رب سب پہ غالب اور نہایت مہرباں ہے۔ نوح کے لوگوں نے جھٹلایا رسولوں کو، تو ان کے بھائی یعنی نوح یہ کہنے لگے، تم کو نہیں کیا خوف اللہ کا؟ سنو، میں ہوں تمہارے واسطے اللہ کا پیغمبر امانت دار، میری بات مانو، تم ڈرو اللہ سے، کوئی اجر میں تم سے نہیں ہوں مانگتا، اس کا صلہ میرا ہے رب العالمین کے پاس، اور ڈرتے رہو اللہ سے ہر دم، اور اطاعت تم کرو میری۔ کہا لوگوں نے، کیا ایمان لائیں تم پہ ہم، جب پیروی کی ہے تمہاری ایسے لوگوں نے جو گھٹیا ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، معلوم کیا مجھ کو کہ پہلے کیا وہ کرتے تھے؟ اگر سمجھو تو میرے رب کے ذمے ہے حساب ان کا، نہیں دھتکارنے والا میں ہرگز اہل ایمان کو، فقط تم کو ڈراتا ہوں عذاب آخرت سے میں۔ تو وہ کہنے لگے، اے نوح باز آئے نہ گر تم، پتھروں سے مار ڈالیں گے تمہیں ہم۔ پھر کہا یہ نوح نے، اے رب مجھے جھٹلا دیا ہے قوم نے میری، تو قطعی فیصلہ کر دے اب ان میں اور مجھ میں، اور بچا لے مجھ کو میرے ساتھیوں کو۔ اور بچایا ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو جو تھے کشتی میں سوار، اور پھر جو باقی رہ گئے تھے ہم نے ان کو غرق کر ڈالا۔ یقیناً اس میں عبرت ہے بڑی، لیکن نہیں تھے ان میں اکثر ماننے والے۔ اور اس میں شک نہیں ہے آپ کا رب سب پہ غالب اور نہایت مہربان۔ اور عاد نے بھی یوں رسولوں کو تھا جھٹلایا، اگرچہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، ڈرتے نہیں کیا تم؟ میں پیغمبر تمہارا ہوں امانت دار، اللہ سے ڈرو میرا کہا مانو، نہیں میں اس کی اجرت مانگتا تم سے کوئی ہرگز، صلہ میرا ہے رب العالمین کے پاس۔ ہر ایک اونچے ٹیلے پر بناتے ہو تم اپنی یادگاریں، اور محل مضبوط تم تعمیر کرتے ہو، یہیں جیسے ہمیشہ تم رہو گے، اور کسی پر ڈالتے ہو ہاتھ جب تو ظلم سے اس کو پکڑتے ہو۔ ڈرو اللہ سے اور پیروی میری کرو، اس سے ڈرو جس نے مدد کی ہے تمہاری ایسی چیزوں سے کہ جن کو جانتے ہو خوب، مال اولاد سے اس نے مدد کی ہے تمہاری، اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھے ڈر ہے نہ آ جائے عذاب سخت تم پر ایک بڑے دن کا۔ یہ سن کر وہ لگے کہنے، کرو ہم کو نصیحت یا نہ کوئی تم، برابر ہے ہمارے واسطے، اور یہ ڈراوا تو ہے عادت اگلے لوگوں کی، نہ آئے گا کوئی ہم پر عذاب سخت۔ جھٹلایا انہوں نے ہود کو تو کر دیا ہم نے ہلاک ان کو۔ یقیناً اس میں عبرت ہے بڑی، لیکن نہیں تھے ان میں اکثر ماننے والے۔ اور اس میں شک نہیں ہے آپ کا رب سب پہ غالب اور نہایت مہربان۔ اور تھی سمود ایک قوم جس نے اپنے نبیوں کو تھا جھٹلایا، کہا یہ ان سے ان کے بھائی صالح نے، نہیں ڈرتے ہو کیا اللہ سے تم؟ میں تمہاری سمت اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو میرا کہا مانو، نہیں میں مانگتا اس کا کوئی بھی اجر تم سے، اجر میرا تو ہے رب العالمین کے پاس۔ کیا رہنے دیا جائے گا بے خوف و خطر ان نعمتوں میں تم کو، یعنی باغ، چشمے، کھیتیاں اور وہ کھجوریں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں، اور ایسے تم بناتے ہو پہاڑوں میں تراشیدہ مکان جو پرتکلف ہیں۔ ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، رہو بعض ایسے لوگوں کی اطاعت سے جو ہیں حد سے تجاوز کرنے والے، اور کرتے ہیں بپا روئے زمین پر جو فساد، اور جو نہیں کرتے کوئی اصلاح۔ وہ بولے کہ تم پر چل گیا ہے کوئی جادو، تم تو ہو انسان ہم جیسے،
اگر سچے ہو کوئی معجزہ لاؤ۔ وہ یہ کہنے لگے یہ اونٹنی ایک معجزہ ہے، ایک دن پینے کا پانی اس کا ہے اور ایک مقرر دن تمہارا ہے۔ خبردار اس کو کچھ کہنا نہیں ورنہ پکڑ لے گا عذاب سخت تم کو ایک بڑے دن کا۔ مگر افسوس انہوں نے اونٹنی کی کاٹ دی پونچھیں اور اس کو مار ڈالا اور پچھتانے لگے پھر بعد میں۔ تب آ دبوچا ایک عذاب سخت نے ان کو۔ یقیناً اس میں عبرت ہے بڑی، لیکن نہیں تھے ان میں اکثر ماننے والے۔ اور اس میں شک نہیں ہے آپ کا رب سب پہ غالب اور نہایت مہربان۔ جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو جب کہا یہ ان کے بھائی لوط نے، کیا تم نہیں اللہ سے ڈرتے؟ میں تمہارے پاس آیا ہوں امانت دار پیغمبر، سو اللہ سے ڈرو میرا کہاں مانو۔ نہیں میں مانگتا تم سے کوئی بھی اجر، اس کا اجر میرا تو ہے رب العالمین کے پاس۔ تم سارے جہاں میں صرف مردوں ہی پہ مائل ہو اور ان کو چھوڑ دیتے ہو تمہارے واسطے اللہ نے جو پیدا تمہاری بیویاں کی ہیں۔ حقیقت ہے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ وہ یہ کہنے لگے اے لوط باز آئے نہ گر تم، ہم نکالیں گے تمہیں باہر یہاں سے۔ لوط بولے میں تمہارے بد عمل سے ہوں بہت بیزار، اور پھر یہ دعا کی اے میرے رب مجھ کو اور میرے گھرانے کو بچا لے اس سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ لیا ہم نے بچا ان کو اور ان کے اہل خانہ کو، سوا اس ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ گئی تھی، اور جو باقی تھے انہیں ہم نے کیا برباد۔ بارش پتھروں کی ان پہ برسائی نہایت ہی بری، اس میں بڑی عبرت ہے، لیکن ان میں اکثر لانے والے ہی نہ تھے ایمان۔ بے شک آپ کا رب سب پہ غالب اور نہایت مہربان ہے۔ ایکا والوں نے بھی جھٹلایا رسولوں کو، ہوئے گویا شعیب ان سے نہیں کیا تم کو کوئی خوف، میں ہوں ایک امانت دار پیغمبر تمہارا، تم ڈرو اللہ سے میرا کہا مانو۔ نہیں میں مانگتا تم سے کوئی بھی اجر، اس کا اجر میرا تو ہے رب العالمین کے پاس۔ پورا ناپ دو، کم تولنے والوں میں مت شامل ہو، اور تولا کرو سیدھی ترازو سے۔ نہ چیزوں کو کمی سے دو، نہ پھیلاؤ زمین پر تم فساد، اور خوف اللہ کا رکھو جس نے تمہیں اور اگلی مخلوقات کو پیدا کیا۔ کہنے لگے وہ تم پہ جادو چل گیا ہے، تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، سمجھتے ہیں یہ ہم جھوٹے ہو تم۔ سچے ہو تم تو آسمانوں کا کوئی ٹکڑا گرا دو ہم پہ۔ وہ بولے میرا رب جانتا ہے تم جو کرتے ہو۔ جو جھٹلایا انہوں نے آ لیا ان کو عذاب سخت نے، یہ سائے والے دن کا تھا بھاری عذاب، اس میں بڑی عبرت ہے، لیکن ان میں اکثر لانے والے ہی نہ تھے ایمان۔ بے شک آپ کا رب سب پہ غالب اور نہایت مہربان ہے۔ اور اے پیغمبر ہے یہ قرآن رب العالمین کی سمت سے نازل شدہ، روح الامین جبریل لے کر آئے ہیں اس کو، یہ نازل آپ کے دل پر ہوا ہے تاکہ آپ آگاہ لوگوں کو کریں۔ ہے صاف یہ عربی زبان میں، اور اس کا ذکر ہے اگلی کتابوں میں بھی۔ کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے یہ نشانی؟ جانتے ہیں قوم اسرائیل کے عالم بھی اس کو۔ ہم اسے نازل اگر کرتے کسی اجمی پہ بھی اور وہ تلاوت اس کی ان کے سامنے کرتا تو یہ تب بھی نہ اس کو مانتے ہرگز۔ اور ایسے مجرموں کے دل میں اس انکار کو داخل کیا ہم نے کہ وہ ایمان نہ لائیں گے کبھی جب تک نہ دیکھیں گے عذاب سخت جو ان پر اچانک آئے گا، ایسے کہ یہ سب بے خبر ہوں گے۔ کہیں گے پھر یہ مل سکتی ہے کیا مہلت ہمیں کوئی؟ تو کیا آپ بھی مچاتے ہیں یہ جلدی اس عذاب سخت کی؟ دیکھیں بھلا برسوں انہیں دیتے رہیں گر ساز و ساما ہم، پھر آ جائے عذاب سخت جس سے ان کو دھمکایا گیا تو کام ان کے آئے گا ہرگز نہ کچھ یہ ساز و ساما۔ اور نہیں ہم نے کیا غارت کسی بستی کو جب تک تھے نہ اس میں کچھ ڈرانے والے، اور ہم ظلم تو کرتے نہیں، لائے نہیں شیطان اس قرآن کو، وہ اس کے قابل ہیں نہ اس کی ان میں طاقت ہے، سراسر اس کو سننے سے ہیں وہ محروم۔ اے مرسل
پکارے مت کسی کو آپ اللہ کے سوا معبود، ورنہ آپ بھی ہوں گے عذاب سخت کے لائق۔ اور اپنے خانوادے کے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں آخرت سے، ان میں جو ایمان لا کر آپ کی کر لیں اطاعت، ان سے آئیں پیش نرمی سے۔ جو نافرمان ہوں تو ان سے کہہ دیں میں بری ہوں ایسے کاموں سے جو تم کرتے ہو، اور رکھیں بھروسہ اس خدا پر سب پہ جو غالب ہے اور ہے مہربان، جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کرتے ہیں تہجد میں قیام اور گھومتے پھرتے ہیں سجدہ کرنے والوں میں، نہایت سننے والا جاننے والا ہے وہ۔ اور اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ اے لوگو، بھلا بتلاؤں میں تم کو اترتے کس پہ ہیں شیطان؟ اترتے ہیں یہ ہر جھوٹے پہ اور بدکار پر، اور آسمانوں پر لگائے رہتے ہیں وہ کان، لیکن ان میں اکثر ہیں بہت جھوٹے۔ اے پیغمبر جہاں تک شاعروں کی بات ہے تو پیروی کرتے ہیں ان کی وہ جو ہیں بہکے ہوئے، اور کیا نہیں یہ آپ نے دیکھا خیالوں کی ہر ایک وادی میں پھرتے ہیں وہ سرگرداں، اور ایسی بات کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہرگز، سوا ان کے جو لوگ ایمان لائے نیکیاں کرتے رہے اور ذکر اللہ کا کیا کثرت سے، جن لوگوں نے اور بدلہ لیا ہر ظلم کا، جو لوگ ظالم ہیں انہیں معلوم ہو جائے گا جلدی ہی کہ جائیں گے کہاں سب لوٹ کر آخر۔